بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 29 صفر المظفر 1442 ہجری ہے اور آج کی ویڈیو میں تذکرہ کرنا چاہوں گی، آپ کے ساتھ مصائب بیان کرنا چاہوں گی شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے۔ آج کی ویڈیو میں تذکرہ ذکر ہوگا اور اس کے لیے حوالہ جات ہیں المستدرک سے، اور اس کے ساتھ ابن کثیر دمشقی کی لکھی ہوئی سیرت نبویہ، اور اس کے ساتھ بہار الانوار کی جلد نمبر 22 تہذیب الاحکام ہے، اور محمد علی اردبیلی کی لکھی ہوئی جامع راویہ، اور علامہ ہلی کی لکھی ہوئی منتہی المطلب۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا اسم گرامی عبداللہ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا اسم گرامی جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن طلوع صبح صادق کے بعد 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ان دنوں ایران میں معروف زمانہ عادل حکمران کسرا نوشروان حکمران تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے، 27 رجب المرجب کو مبعوث برسالت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت مکہ کے غار حرا نامی پہاڑ میں ایام خلوت گزارتے تھے۔ وہیں جناب جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے قرآن کی یہ سورت لے کے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیام الہی کو پہنچانے کی خاطر مکہ کے پہاڑ سے اتر کر مکہ کے گلی کوچوں میں آئے اور فرمانے لگے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پاؤ۔ چونکہ اہل مکہ مشرک تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ توحید سن کر برانگیختہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور اذیتیں پہنچانی شروع کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی اذیت مجھے پہنچائی گئی کسی نبی کو اس کی امت نے اتنی اذیت نہیں پہنچائی۔ اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ بعد میں دیگر افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہونا شروع ہو گئے۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور مشرکین مکہ کی ایذا رسانی میں اضافہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز مدینہ سے ہی ہوتا ہے۔ دائرہ اسلام وسیع ہوتا چلا گیا اور اسلامی حکومت مالی اور افرادی اعتبار سے پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اسلامی حکومت کا علم روئے ارض پر موجود ہر حکومت سے بلند دین اسلام ہر آسمانی اور غیر آسمانی دین پر غالب آ گیا۔ مدنی زندگی میں مشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جارحیت کے دفاع کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد جنگی میدانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب العین، رحم، عفو و درگزر ہوا کرتا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اگرچہ ازرو تعداد بہت زیادہ ہیں لیکن مقتولین کی تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ مورخین کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں مسلم اور غیر مسلم شہداء اور مقتولین کی مجموعی تعداد کم و بیش 1480 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع الفضائل، خزینہ شرف، گنجینہ کرم، علم و عمل، عدل و انصاف میں دنیا کا وہ محور تھے کہ ماضی میں انہیں کسی سے تشبیہ ہے اور مستقبل میں تا قیامت نہ کسی کو ان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ تھے امت مسلمہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شریعت اسلام ہے، جن کا دین ہر دین سے بہتر ہے، جن کی کتاب ہر کتاب کی ناسخ ہے۔ باطل نہ تو سامنے سے نہ عقب سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ حکیم اور حمید اللہ کی نازل کردہ لا ریب کتاب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینا۔ یہودیوں کے ہاتھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسموم ہونے کا موضوع تاریخی منابع میں اس حد تک مشہور ہوا کہ جس میں سے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مورخین لکھتے ہیں زینب بنت حارث سلام بن شکم کی بیوی، جس کے کچھ رشتہ دار جنگ خیبر میں مارے گئے تھے، نے بھیڑ کے اس حصے کو زہر آلود کیا جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا پسند کرتے تھے، اور اس نے وہ گوشت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ کھانا شروع کیا، لیکن ابھی ایک لقمہ بھی تناول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غذا مجھے بتا رہی ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ بشر بن براء کہ جنہوں نے اس کا ایک لقمہ کھا لیا تھا وہ شہید ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے وقت بشر کی ماں سے فرمایا تھا، یہ بیماری اسی لقمہ کا اثر ہے جو تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر دینے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، کیونکہ آپ نے میرے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر آپ پیغمبر ہوئے تو اس زہر سے آگاہ ہو جائیں گے، ورنہ ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ اس مسئلہ میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو قتل کر دیا تھا یا اسے آزاد کر دیا تھا۔ سہل کہتے ہیں دو طرح کی روایات میں جمع اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنا انتقام نہیں لیا اور اسے آزاد کر دیا، اور جب بشر بن براء اس دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت سے قصاص لیا۔ تاریخ میں کچھ دوسرے واقعات بھی موجود ہیں کہ کچھ اور افراد نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوا میں زہر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کے واقعہ کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن احاق کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غذا کا لقمہ نہیں کھایا تھا، لیکن واقدی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غذا کھائی۔ اس طرح یہ موضوع بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ بشر اس وقت یا 1 سال کے بعد فوت ہوئے، لیکن اصل واقعہ کو اس کی وجہ سے 3 سال کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو مورخین نے قبول کیا ہے۔ شہادت یا رحلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت میں سے من جملہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی شہادت کے موضوع کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی اور لوگوں کے درمیان آپ کی رحلت مشہور ہے، حالانکہ کتاب سیرت و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس موضوع پر حد تواتر تک احادیث ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے من جملہ یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ابن سعد کہتا ہے کہ پیغمبر مسموم اس دنیا سے گئے اور اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔
علامہ ہلی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی بوسیلہ زہر تائید کی ہے۔ کتاب جامع الروایا میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ شیخ طوسی بھی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ہجری کو مسموم شہید ہوئے۔ بیہقی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں 9 بار قسم کھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کر گئے، میرے لیے اس سے زیادہ محبوب تر یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ رحلت نہیں کر گئے، کیونکہ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید قرار دیا ہے۔ حاکم نیشا پور نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہر سے شہادت کی تائید کی اور اس قول کی نسبت شیبی سے دی ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ اس موضوع کو زیر بحث لاؤں، تذکرہ کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت زہر کے ذریعے، کہ جس کے بارے میں ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا اور رحلت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے پردرد موقع پر 4 معصومین بالخصوص جناب سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ کی خدمت میں ان کے بابا جان کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اس بی بی کے جن کی حسرت تھی کہ مدینہ والے آئیں اور انہیں ان کے بابا کا پرسہ دیں، مدینہ والے آئیں اور ان کے بابا کے تابوت کو شان و عظمت سے اٹھایا جائے، تو ہم سب مل کر اپنے آنسوؤں کا پرسہ پیش کرتے ہیں اپنی شہزادی کی خدمت اقدس میں کہ اے کاش بی بی اس وقت ہم مدینہ میں ہوتے، آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے کہ آپ کے دل میں جو حسرت تھی اور آپ بارہا مولا کائنات سے سوال کرتی تھی کہ کیا کوئی آیا مدینہ سے میرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے، کوئی آیا؟ کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، یہ تھے وہ تلخ حقائق۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم رحمت للعالمین کے صدقے میں آپ تمام مومنین و مومنات پر اپنی رحمتیں نعمتیں تمام کرے اور وہ بابرکت نعمتیں عطا فرمائے جو کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔